سامعین آداب، تشریح کلام غالب کے اس سلسلے ڈیکورنگ غالب میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج دیوان غالب کی چھٹی غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جس طریقے سے پہلے بھی غزل کو اشعار میں اور اشعار کو مصروں میں اور پھر مصروں کو کلیدی الفاظ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اسی طریقے سے اس ویڈیو میں بھی ہم لوگ اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے غزل کی قرأت کرتے ہیں۔ دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا، تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا، دل تا جگر کے ساحل دریائے خون ہے اب، اس رہ گزر میں جلوہ گل آگے گرد تھا، جاتی ہے کوئی کشمکش اندوہ عشق کی، دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا، احباب چارہ سازی وحشت نہ کر سکے، زندہ میں بھی خیال بیاباں نورد تھا، یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ چلیے اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلے شعر کو پڑھتے ہیں۔ دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا۔ دھمکی یعنی تھریٹ، مرنا آپ جانتے ہیں ڈیتھ کو کہتے ہیں۔ نباب نبرد تھا، باب دراصل سزا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں پر وہی معنی زیادہ بہتر لگتا ہے۔ نبرد یعنی لڑائی کرنے والا، جنگ کرنے والا۔ تو پہلے شعر کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں، دھمکی میں مر گیا جو، مطلب وہ شخص جس کی جان صرف دھمکی دینے سے، تھریٹ کرنے سے جس کی جان چلی جاتی ہے، وہ شخص جنگ و جدال والا آدمی نہیں تھا، وہ شخص سخت جان نہیں تھا، اس شخص کو جنگ و جدل جو ہے وہ اس کا سزاوار نہیں تھا۔ وہ عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا، یعنی عشق جو ہے وہ جان لینے اور دینے کا کام ہے، تو اس میں مطلب ویسا شخص چاہیے جو مرد ہو، جس کو ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کی عادت ہو۔ یعنی یہاں پر طلبگار مرد، یعنی اکثر آپ نے سنا ہوگا کسی کو کہتے ہوئے کہ مرد ہو تو سامنے آ جاؤ۔ مرد کا مطلب یہاں پر ایک یہ تھا کہ بہادر آدمی چاہیے اس کے لیے۔ ستم آزمائی جو ہے معشوق کی، اس کی تاب لانے والا شخص نہیں تھا، سخت جان نہیں تھا وہ۔ اسی لیے غالب کہتے ہیں کہ دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا، یعنی صرف دھمکی دی گئی یا کہا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے معشوق کا وصال نہیں ہوگا، اور وہ شخص مر گیا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھا وہ۔ عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا، لیکن یہاں پر ویسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، عشق میں سخت جان لوگ چاہیے جو معشوق کے ستم در ستم برداشت کرتے رہیں اور پھر بھی سر تسلیم خم کر کے کھڑے ہوں، تو ویسے لوگ چاہیے۔ آگے آئیے۔ تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا۔ اس میں کچھ ایسا نہیں، کھٹکا ایک لفظ ہے جو کھٹکا عام طور پہ کنڈی کو بھی بولتے ہیں، اسی کے حوالے سے یہ جو کھٹکا ہے نا، خوف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا، یعنی زندگی بھر مجھے اس بات کا خوف رہا کہ میں مر جاؤں گا،
اور موت کے وقت جو رنگ انسان کا زرد ہوتا ہے کہ وہ مر رہا ہے، وہ تو ساری زندگی اسی خوف میں مبتلا رہا۔ تو اڑنا مطلب میرے خیال سے روح پرواز کرنے کی جو کیفیت ہے اس کو غالب نے اڑنے کے سینس میں استعمال کیا، اڑنے کے طور پر استعمال کیا ہے کہ اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رنگ اڑنے سے پہلے، یعنی تمام رنگوں سے عاری ہونے سے پہلے جو رنگ غالب پر تھا وہ بھی خوف کا رنگ یعنی زرد رنگ تھا۔ تو ایک طریقے سے آپ اس کی تشریح یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آگے آئیے، تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا۔ یعنی غالب اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو وفاداری ہے، وفاداری کی جو تراکیب ہیں، وفاداری کے جو نسخے ہیں، انہیں میں آج سے نہیں، بچپن سے میں لکھتا رہا ہوں۔ تب سے جب مجھے صحیح طریقے سے عقل نہیں آئی تھی، یعنی مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا، مطلب ابھی جو میرے خیال کا جو پیکر تھا وہ یکجا نہیں ہوا تھا، وہ الگ الگ تھا۔ مطلب یہ کہ پوری طرح سے مجھے عقل نہیں آئی تھی، اس وقت سے میں وفاداری کو سمجھ رہا ہوں اور اس کی چیزیں میں رقم کر رہا ہوں۔ اگلا شعر ہے، دل تا جگر کے ساحل دریائے خوں ہے اب، اس رہ گزر میں جلوہ گل آگے گرد تھا۔ یعنی غالب کہہ رہے ہیں کہ دل تا جگر کے ساحل دریائے خوں ہے اب، یعنی دل سے جگر تک ایک ایسی ندی کا کنارہ ہے جس میں خون بہہ رہا ہے، اور وہ دل سے جگر تک وہی ساحل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پر اتنے وار کیے گئے ہیں کہ یہاں خون کے علاوہ اب کچھ نہیں بچا ہے۔ اس رہ گزر میں جلوہ گل آگے گرد تھا، لیکن یہ وہی رہ گزر ہے جو اب ساحل دریائے خون ہے، یہ وہی رہ گزر ہے جس کے سامنے جو جلوہ گل تھا نا، وہ بھی پانی بھرتا تھا، یعنی گرد کی اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ یعنی پھولوں پتیوں کی جو بہاریں ہیں اس کی اس رہ گزر میں کوئی وقت نہیں تھی، یہ اتنی خوبصورت جگہ تھی یہ۔ لیکن اب جو ہے وہ صرف ایک ایسا کنارہ ہے جو خون کی ندی کا کنارہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جو خون کی ندی کا کنارہ ہے اور سرخ ہے، اور وہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس پر صدہا یا ہزارہ زخم لگے ہیں، جو زخم کاری ہیں، جو زخم خون اگلتے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک دریا ہے خون کا اور اس کا ساحل دل سے جگر تک محیط ہے۔ جاتی ہے کشمکش کوئی اندوہے عشق کی، دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا۔ غالب کے اس شعر میں لفظ کوئی کو کہیں بھی پڑھیں تو بھی وہی معنی آئے گا، جاتی ہے کہیں کشمکش اندوہے عشق کی۔ تو اس میں غالب نے کوئی کو جو ہے نیگیشن کے لیے استعمال کیا ہے، کسی چیز کے لیے کہ بھئی وہ منع کرنے کے سینس میں، جس کو تنکیر کا لفظ تنکیر کہتے ہیں، اس کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یعنی اس کوئی کا مطلب یہ ہے کہ نہیں جاتی ہے، مطلب جو اندوہے عشق کی کشمکش ہے وہ نہیں جاتی ہے، جاتی ہے کوئی کشمکش، مطلب کبھی جاتی ہے تھوڑی۔ دل بھی کشمکش یعنی کھینچ تان، اسٹرگل آف واٹ؟ لو۔ اندوہے عشق کا جو درد ہے اس کی کشمکش کبھی نہیں جاتی ہے، دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا۔ یعنی اگر دل چلا بھی گیا، اور دل کہاں جائے گا؟ معشوق کے پاس جائے گا۔ عاشق کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ معشوق اس کا دل قبول کر لے۔ تو اگر معشوق نے اس کا دل قبول کر بھی لیا، اگر وہ معشوق کے پاس پہنچ بھی گیا،
تب بھی ایک درد تو باقی رہے گا، اور وہ درد اس کے وصال کے لیے جو تڑپنے کا درد ہوگا وہ ہوگا، فراق کا درد ہوگا، تو وہ درد تو کہیں نہ کہیں باقی ہی رہے گا۔ وہ اگر معشوق نے اس کا دل قبول بھی کر لیا، اس نے اس کے عشق کے درخواست کو اگر قبول بھی کر لیا، تو بھی وہ کہاں مفر ہو سکتا ہے اس درد سے؟ چونکہ دل چلا جائے گا، لیکن جو دل کا درد ہے وہ باقی رہے گا، اس سے فرار نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، احباب چارہ سازی وحشت نہ کر سکے، زندہ میں بھی خیال بیاباں نورد تھا۔ اب یہاں پر پہلا شعر بڑا، احباب یعنی دوست، چارہ سازی علاج کرنا، وحشت دیوانگی ہو گئی، زندہ قید خانہ ہو گیا، بیاباں نورد جو ہو گیا وہ جنگلوں میں بھٹکنے والا انسان ہو گیا۔ تو احباب چارہ سازی وحشت نہ کر سکے، یعنی احباب جو ہے، جو دوست تھے، ان سے میری وحشت، میری دیوانگی کا علاج نہیں ہو سکا۔ زندہ میں بھی خیال بیاباں نورد تھا، یعنی احباب نے مجھے زندہ میں ڈالا، اس لیے ڈالا کہ میں وحشت سے نجات حاصل کر سکوں، میں بھٹکنا چھوڑ دوں، بیاباں نوردی چھوڑ دوں، جنگلوں میں جانا چھوڑ دوں، جنگلوں میں بھٹکنا چھوڑ دوں۔ لیکن اس کا علاج نہیں ہوا۔ وہ علاج اس طرح سے نہیں ہوا کہ تم مجھے جنگل سے تو نکال لائے، لیکن میرے اندر جو جنگل تھا، میرے اندر جو بیاباں تھا، وہ نہیں نکلا۔ میرا جو خیالی ایک بھٹکنا تھا، میرے خیال کا جو بھٹکنا تھا، وہ جاری رہا۔ یعنی میں موجود تو قید میں تھا، لیکن میرا جو ذہن ہے، میرا جو دماغ ہے، وہ جنگل میں ہے، صحرا میں ہے۔ تو میرا جسم ہے یہاں پر، لیکن میں نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو خیال ہے، اور اس خیال میں میرا خیالی پیکر وہ جنگلوں میں ہی بھٹک رہا ہے۔ اس خیال میں خود کو بیاباں نورد پاتا ہوں، جنگل میں بھٹکتا ہوا پاتا ہوں۔ مسلسل وہی خیال میرے ذہن میں گونج رہا ہے۔ یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ یہ لاش بے کفن، ایک ایسی لاش جس پر کفن نہیں ہے، اسد خستہ جاں کی ہے۔ خستہ ٹوٹا پھوٹا ہوا، یعنی بری حالت میں۔ یعنی یہ اسد اللہ خان غالب کی وہ لاش ہے جو بہت بری حالت میں ہے۔ اب وہ حالت ہو سکتا ہے اسی بری حالت کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ موت کے بعد وہ حالت ہوئی ہو، یعنی لاش کو بھی جو ہے وہ عزت نہیں دی گئی ہے۔ حق مغفرت کرے۔ اور کیوں عزت نہیں دی گئی ہے، کیوں اس کی یہ حالت ہوئی ہے؟ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، یعنی اوپر والا اس کی مغفرت کرے، اس کو معاف کرے۔ عجب آزاد مرد تھا، یعنی وہ حق گو تھا۔ آزاد مرد مطلب ہونا کہ بھائی آپ فری آف فیئر، فری آف لسٹ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی بات جو ہے وہ بالکل صاف گوئی کے ساتھ بیان کر پائیں گے، سچ کو سچ کی طرح بول پائیں گے، کوئی لاگ لپیٹ کے بغیر۔ اور جو لاگ لپیٹ کے بغیر باتیں بولتا ہے، اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ اس کی بے کفن لاش جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے بری حالت میں۔ یہاں پر جو سچ بولنا ہے، حق گوئی ہے، اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں، غالب اس کو بتا رہے ہیں، اور غالب بتا رہے ہیں کہ یہ صفت اسد اللہ خان غالب میں بھی ہے کہ وہ سچ کو سچ بولتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی لاش بھی بے کفن پڑی ہوئی ہے، بری حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، یعنی وہ حق گوئی کرتا تھا اور سچ بات کہنے سے گھبراتا نہیں تھا۔ سامعین، یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ اس کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے، یا پھر آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں بازگشت.ur@gmail.com۔
اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔